مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ایک شیریں زباں آدمی رات کو دوستوں کی محفل میں بیٹھ کر درزیوں کے بارے میں مزیدار قصے سنا رہا تھا۔ داستان کو اتنی معلومات رکھتا تھا کہ باقاعدہ اچھا خاصا درزی نامہ مرتب کر سکتا تھا۔ جب اس آدمی نے درزیوں کی چوری اور مکاری سے گاہکوں کا کپڑا غائب کر دینے کے ان گنت قصے بیان کر ڈالے، تب سننے والوں میں ملک خطا کا ایک ترک جسے اپنی دانش اور ذہانت پر بڑا ناز تھا، کہنے لگا، اس علاقے میں سب سے گرو درزی کون سا ہے؟ داستان گو نے کہا، یوں تو ایک سے ایک ماہر فن ہے، اس شہر اس گلی کوچے میں موجود ہے، لیکن پورش نامی درزی بڑا فنکار ہے، اس کے کاٹے کا منتر ہی نہیں، ہاتھ کی صفائی میں ایسا استاد کہ کپڑا تو کپڑا آنکھوں کا کاجل تک چرا لے اور چوری کا پتہ نہ لگنے دے۔ ترک کہنے لگا، لگا لو مجھ سے شرط، میں اس کے پاس سے کپڑا لے کر جاؤں گا، دیکھوں گا کہ وہ کیوں کر میری آنکھوں سے دھول بھونگ کر کپڑا چراتا ہے۔ میاں کپڑا تو درکنار، ایک تار بھی غائب نہیں کر سکے گا۔ دوستوں نے جب یہ سنا تو کہنے لگے، ارے بھائی زیادہ جوش میں نہ آ، تجھ سے پہلے بھی بوجھ سے یہی دعویٰ کرتے آئے، اس درزی سے چوٹ کھا کر گئے ہیں، تو اپنی عقل و خرد پر نہ جا، دھوکہ کھا لے گا۔ محفل برخاست ہوئی تو ترک اپنے گھر چلا گیا۔ اسی پیچ و تاب اور فکر و اضطراب میں ساری رات گزر گئی۔ صبح ہوتے ہی قیمتی اطلس کا کپڑا لیا، پورش درزی کا نام پوچھتا پوچھتا اس کی دکان پر پہنچ گیا۔ درزی اس ترک گاہک کو دیکھتے ہی نہایت ادب سے کھڑا ہو کر تسلیمات بجا لایا۔ درزی نے خوش اخلاقی اور تعظیم و تکریم کا ایسا مظاہرہ کیا کہ ترک بے حد متاثر ہوا اور دل میں کہنے لگا، یہ شخص تو بظاہر ایسا عیار اور دغاباز نہیں نظر آتا، لوگ بھی خواہ مخواہ رائی کا پہاڑ بنا دیتے ہیں۔ اور یہ سوچ کر قیمتی اطلس درزی کے آگے دھر دی اور کہنے لگا، اس اطلس کی قبا مجھے سی دے۔ درزی نے دونوں ہاتھ ادب سے اپنے سینے پر باندھے اور کہنے لگا، حضور قبا ایسی سیوں گا جو نہ صرف آپ کے جسم پر زیب دے گی بلکہ دنیا دیکھے گی۔ اس نے کپڑا گز سے ناپا، پھر کاٹنے کے لیے جا بجا اس پر نشانات لگائے اور ساتھ ہی ساتھ ادھر ادھر کی پرلطف قصے چھیڑ دیے۔ ہنسنے ہنسانے کی باتیں ہونے لگی جن میں ترک کو بے حد دلچسپی ہو گئی۔ جب درزی نے اس کی دلچسپی دیکھی تو ایک مزاحیہ لطیفہ سنایا جسے سن کر ترک ہنسنے لگا۔ اس کی چندھی چندھی آنکھیں اور بھی مچ گئی۔ درزی نے چھٹ پٹا، کپڑا کاٹا اور ران تلے ایسا دبایا کہ سوائے خدا کی ذات کے اور کوئی نہ دیکھ سکا۔ غرض کے اس پر لطف داستان سرائی میں ترک اپنا اصل مقصد اور دعویٰ فراموش کر بیٹھا۔ کدھر کی اطلس، کہاں کی شرط، ہنسی مذاق میں سب غافل ہو گیا۔ ترک درزی سے کہنے لگا، ایسی ہی مزیدار کوئی اور بات سناؤ۔ درزی نے پھر چرب زبانی کا مظاہرہ کیا۔ ترک اتنا ہنسا کہ اس کی آنکھیں بند ہونے لگی۔ ہوش و حواس رخصت، عقل و خرد الوداع۔ اس مرتبہ درزی نے پھر کپڑا کاٹ کر ران تلے دبا دیا۔ ترک نے چوتھی بار پھر مذاق کا تقاضا کیا تو درزی کو کچھ حیا آ گئی اور کہنے لگا، مزید تقاضا نہ کر، اگر ہنسی کی اور بات کہوں گا تو تیری قبا تنگ ہو جائے گی۔ مولانا رومی نصیحت فرماتے ہیں، جانتے ہو وہ ترک کون تھا؟ دغاباز درزی کون تھا؟ اطلس کیا ہے؟ ہنسی مذاق کیا ہے؟ کینچی کیا ہے؟ قبا کیا چیز ہے؟ تو سنو، وہ غافل ترک تیری ذات ہے جسے اپنی عقل و خرد پر بھروسہ ہے، وہ عیار دھوکہ باز درزی یہ دنیا فانی ہے، ہنسی مذاق نفسانی جذبات ہیں، تیری عمر اطلس دن رات درزی کی کینچی کی مانند چل رہی ہے، دل لگی کا شوق تیری غفلت ہے، اطلس کی قبا تجھے بھلائی اور نیکی کے لیے سلوانی تھی اور وہ فضول مذاق اور کہہ کہوں میں تباہ و برباد ہو گئی۔ اے عزیز، اپنے ہوش و حواس درست کر، ظاہر کو چھوڑ، باطن کی طرف توجہ کر، تیری قیمتی عمر کی اطلس لیل و نہار کی کینچی سے دنیا کی مکار درزی ٹکڑے ٹکڑے کر کے چرائے جا رہا ہے اور تو ہنسی مذاق میں مشغول ہے۔ حکایت رومی۔